یترقب، یترقب پتہ کیسے چلنا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے گا چل رہے نا، پھر ساتھ ہی پیچھے دیکھ رہے ہیں، پھر تھوڑا جا کر آپ پیچھے دیکھتے ہیں. ایسا کب کرتے ہیں آپ؟ جہاں خوف ہوتا ہے. عربی میں دوڑنے کے لیے بہت سے لفظ ہیں. سا بھی ہے، سعی، یسا، سبق بھی ہے، فاستبقوا الخیرات. یہاں یترقب نے موسیٰ کے اس ایموشنل لیول کو دکھایا کہ اندر خوف تھا. تو پارے میں آپ کو انبیاء کرام کا اور ان کی ماؤں کا اور باقیوں کا ایموشنل لیول دکھا رہے ہیں. یہ پارٹ آف لائف ہے. دیندار جو ہوتا ہے نا وہ بے حس نہیں ہو جاتا، نہ اس کو کسی چیز سے خوشی ہو نہ غم ہو. کوئی مر گیا نہیں، کوئی بات نہیں، چپ کرو، رو کیوں رہے ہو، تم نے بھی تو مرنا ہے. تو فضول بات ہے. خوش ہو رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہ کہتا ہے کیا خوشیاں منا رہے ہو، جہنم نہیں یاد تمہیں. غلط طریقہ ہے یہ. آپ دین کا غلط کانسیپٹ لوگوں کو دے کے دین سے دور کر رہے ہیں. روتے ہی رہو، چپ ہی رہو، کھاؤ تو چھپ کے اندر جا کے کھاؤ تاکہ لوگ نہ دیکھ لیں کہ دیندار بھی کچھ کھا رہا ہے. گلٹ دیا ہم نے. 2 لوگوں کو بہت گلٹ دیا ہماری ناقص قسم کی تبلیغ نے پچھلی صدی میں. ایک دیندار کو، سچا دیندار، اور ایک پیسے والے کو. پکی بات ہے، دونوں کو ہم نے مجرم بنا دیا. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. پتہ نہیں کل کس کس کا بوجھ ہوگا ہماری گردن پہ. عزت کیجیے دینداروں کی، بہت نوبل پروفیشن ہے. انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ، ان کے نام پہ لطیفے اور بناتے ہیں، شرم آنے کی بات ہے. تو یہ جو جملے ہیں نا کہ وہ خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے آ رہے تھے، اور زبان میں کیا تھا، ربی نجنی من القوم الظالمین. آپ اس ایموشنل سیٹ اپ کو جانے بغیر کیا انجوائے کریں ان نبیوں کی قصوں کو؟ یہ اسپارٹ پڑھنے والی کہانیاں ہیں ہی نہیں کہ آپ کو میں سیدھا ترجمہ پڑھا کے گزر جاؤں. فیل کیجئے، اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام نے بھی اللہ سے ہی مدد مانگی جب زندگی میں کوئی مشکل آئی تو. چلیے اب ان ابتدائی 21 آیتوں پہ تدبر کرتے ہیں. عمل کی باتیں، اللہ سے دل کی مضبوطی اور تنگی اور آسانی میں ثابت قدمی کی دعا کریں. ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ اگر آپ قرآن کے کورسز کریں گے نا آگے، ابھی سے لکھ لیں. ہتھیلی کے چھالے مت بنیں. ہر وقت اپنے لاڈ نہ دیکھیں. اب مجھے زکام ہو گیا، اب نزلہ ہو گیا. میں برا نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جب ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. کبھی گھر میں اپنا حال بھی نہ پوچھا کرے، تھکن ہے؟ کوئی بھی نہیں تھکن، مجھے بالکل نہیں تھکن. کہہ کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگی. گرم پانی میں شاور لے، ساری عمرے کی آپ کی تھکن دور ہو جائے گی. اور آپ نے حال پوچھیں گے تو آپ کہیں کچھ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا جسم ہمارے برین کے تابع ہے. یہ بالو ہے مین، اس میں جو ڈال لیں گے وہ کبھی کرنا ہے تو کرنا ہے، جانا ہے تو جانا ہے، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے تو کرنی ہے. اور یاد رکھیے جب کوئی اپنی ذمہ داری کی جگہ چھوڑ دیتا ہے اپنے چھوٹے موٹے کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے، بہت بڑی خیانت ہوتی ہے. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. تو وہ تو میدان جنگ ہے نا، دشمن آیا ہوا ہے. تو یہ میدان عمل ہے، یہ بھی تو ایک جنگ اور جہاد ہی کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کیجئے. ہر ذمہ دار اپنے آپ سے پوچھے کیا میں اپنی ذمہ داریاں آسن درجے پہ پوری کرتا ہوں. کسی بھی کام کا جو ذمہ دار ہے اگر وہ اس چیز سے انٹرسٹ لوز کر دے نا، پورا پروجیکٹ، پورا کورس، پوری وہ چیز دھڑم سے نیچے گرتی ہے. ڈکلائن، ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے اس پروجیکٹ کا، اس کورس کا، اس نیکی کے کام کا جس میں مین لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے. اللہ ہمیں ذمہ داریوں کو نبھانے والوں میں رکھے. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے، رب نجنی من القوم الظالمین. اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. کسی ایسے نیک آدمی کا دفاع کریں جس کے خلاف کچھ افواہیں پھیلائی جا رہی ہوں. اب کس کے خلاف ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو. میں نے تو امام کعبہ کے خلاف لوگوں کو ویڈیو بنا کر وائر کرتے دیکھی ہیں، میرے تک پہنچ جاتی ہیں. میں کھولتی بھی نہیں زیادہ چیزیں، نہ وقت ہوتا ہے نہ شوق ہے، لیکن صرف آؤٹ آف ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا میں تمہیں بھیجوں گی. آپ مجرم ہوں گی اس ویڈیو بنانے والے کی طرح جس نے بنایا، جس نے وائرل کیا، جس نے بدنام کیا. کئی لوگ ملکوں کے خلاف وائرل بناتے ہیں، اب یہ ہو رہا وہ ہو رہا. کیا آپ کا یہ نصیب ہے؟ آپ گند اچھالیں گے لوگوں کا. تو کبھی بھی ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کے حق میں گواہی دیجیے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی جب سورۃ نور میں ہم نے پڑھا تو اللہ نے کیا کہا کہ لولا، تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے. تو یاد رکھیے گونگے شیطان نہیں بننا. جہاں کسی کی عزت پہ حرف آئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، آپ بھی مجرم بن کے آئیں گے، آپ گواہی چھپانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد رہنمائی کے پوائنٹس. زمین پر غلبے کے لیے صبر، اس کی تیاری اور کوشش کرنا ضروری ہے.
مصیبتوں پر صبر کرنا اللہ کا فضل اور احسان ہے، لہٰذا اللہ سے اس کا فضل مانگیے۔ لوگوں کے لیے اپنا تعاون پیش کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا نیک اعمال ہے۔ غور و فکر کی بات ہے، اتحاد اور اتفاق کی صف کو توڑنا دشمنوں کا اہم مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو ناکام بنانا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ یعنی دشمن تو چاہتے ہی ہے کہ مسلمان پھوٹ جائے، وہ تو چاہیں گے کہ اسلام بدنام ہو جائے، اسلام والوں کو بدنام کریں گے تو اسلام بدنام ہوگا نا۔ اگر آپ کوئی اسباب استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ مصیبتوں میں واویلا کرنا کمزور ایمان کی علامت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ حق کا اعتراف کرنا انبیاء کرام کی صفت ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کتنے آرام سے حضرت موسیٰ مان گئے، یس آئی ہیو ڈن دس، ہو گیا تھا مجھ سے قتل خطا، ہاں میں نادان تھا، انجانے میں ہو گیا۔ تو کبھی زندگی میں کبھی آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کسی رشتے کے معاملے میں، کسی معاملے میں، تو کنفیس کر لیجیے، ہاں میں نے کیا تھا، اچھا امی سوری مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، اچھا بیٹا مجھ سے یہ کمی ہوگی آپ کے حق میں۔ آپ جتنا جلدی مان جائیں گے نا، اللہ آپ کو اتنی زیادہ عزت دے گا۔